کہتے ہیں احمد کبیر، احمد کبیر، کبیر ہے وہ، بہت بڑا ہے وہ. ارے اس کو کبیر مولویوں نے نہیں، اس کو کبیر ولیوں نے نہیں، امام الانبیاء نے اس کو کبیر بنایا. وہ اتنا اونچا ہے وہ کبیر جسے کبیر کہتے ہیں، اور وہ بھی کبیر عام کبیر نہیں، احمد کبیر. احمد کبیر ہے وہ. سلام کرتے ہیں تو جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا ولدی. کنانا ایسا نہیں، سلام تو بار بار پڑھتا ہوں اپنے وطن سے اور جواب بھی سنتا ہوں. آپ سے مصافحہ کرنا جو ہے، آج آپ سے مصافحہ کرنا ہے تو قبر انور سے ہاتھ باہر آیا، قبر انور سے ہاتھ باہر آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے احمد کبیر صفحہ کیا. احمد کبیر نے حضور کے ہاتھ چومے. فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ حضور کا ہاتھ باہر آیا، اور تقویۃ الایمان میں لکھا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. تو جب مر کر مٹی میں ملے تو ہاتھ باہر کرنے والا کون تھا؟ اور ہاتھ باہر کیا تو مر کر مٹی میں ملنے والے عقیدے کے بارے میں کیا ہے؟ لیکن ہم اہل سنت کا ایک ہی نظریہ ہے جو 1450 سال سے چلا رہا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. رخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس ہے. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. تیسرا کہ ہم نبی الاسلام کی قبر مبارک میں زندگی کو دنیا کی سی مانتے ہیں. کہتے ہیں برزخی لیکن دنیا کی سی ہے. یار کو گال کرو، یا وہ برزخی ہوئے گی یا وہ دنیا کی سی ہوگی. یہ کون سا درمیانی ورژن نکال لیا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، شہید بھی زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں. یہ کہتا نہیں ہمیں شعور ہے، دنیا کی سی ہے. اگر سرکار دنیا کی سی ہے تو دنیا میں تو زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا اور ٹوائلٹ ہے اور سانس ہے. کیا قبر مبارک میں نبی علیہ السلام کھانا پینا اور ٹوائلٹ اور سانس ہے؟ نہیں، آخرت کی زندگی ہے. آج بھی قبر مبارک کھودیں، نبی علیہ السلام جس میں اتھر اسی طرح رکھا ہوا ہوگا جس طرح دفنایا گیا تھا، کوئی ہل جل نہیں رہا ہوگا. نہیں جی، وہ مسلم میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. سرکار وہ برزخی نماز ہے. اگر اس وقت نبی علیہ السلام وہ قبر کھود کے دیکھتے تو موسیٰ علیہ السلام لیٹے ہی ہوتے. یہ دنیا ہی ایک الگ ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اس دنیا کا اس دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے. ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک برزخ ہے، انسین بیریئر. دنیا کی سی مانتے ہیں، اور وہ دیکھ لیں دنیا کی سی مانتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہنا کہ میں ان کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. یہ واقعی اسی دنیا کی سی مانتے ہیں. اسی وجہ سے انہی کے شیخ تبلیغی جماعت والوں کے شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حج اور فضائل درود میں لکھا، اور الیاس قادری صاحب نے فضائل سنت میں، کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 550 سال کے بعد شیخ احمد رفاعی نے حضور کی قبر اطہر پر کچھ اشعار پڑھے تو نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال دیا، ان کے لیے انہوں نے بوسہ دیا. اور یہ واقعہ خود تقی عثمانی صاحب بھی سنا رہے. کس میں جی؟ درس حدیث میں. اور رخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس ہے. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. درس حدیث ہو رہا ہے جی. جب بچوں کو آپ یہ کچھ پڑھا رہے ہیں، یار سیدہ عائشہ 47 سال اس حجرے میں نہیں ہے، انہوں نے تو کبھی ہاتھ مبارک کی زیارت نہیں کی. سیدہ فاطمہ تو روتے ہوئے دنیا سے چلی گئی، انہوں نے تو کبھی زیارت نہیں کی. کہتے نہیں ہاتھ باہر نکالا اور 90,000 لوگوں کی موجودگی میں بوسہ دیا. اور ان دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے. تب میں پڑھ لی گل، میں کہ عبد القادر جیلانی نے کیوں نہیں چومیا؟ ان کو تو میں کچھ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ وہ بڑا بدبخت اور منحوس ہے کہ جس کے سامنے رسول اللہ کا ہاتھ مبارک نکلے اور وہ چوم نہ سکے. اس سے بڑا تو مردود کوئی نہیں ہے. تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو بدنام کر رہے ہو یا ان کی عزت افزائی کر رہے ہو؟ سرکار یہ ہاتھ کبھی نکلا؟ اٹھاؤ بخاری،
सैयदना उमर कहते हैं 1010 नंबर हदीस, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पहले तो हम तेरे नबी के जरिए तेरी तरफ मुतवज्जे होते थे, अब उनकी वफात के बाद हम उनके चचा को वसीला के तौर पर लाए हैं, उनकी दुआ की बरकत से बारिश नाजिल हो जाती थी। उन्होंने तो नहीं कहा या रसूलल्लाह अपना हाथ मुबारक निकालें, कि मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है कि जब आप कब्र अतर से बाहर थे तो एक दिन मैंने आपको सफर में खाना और पानी जमा करके दिया, आपने दुआ बरकत की फरमाई, अपना हाथ रखा और आपके हाथों से पानी के चश्मे जारी हुए, तो या रसूलल्लाह अपना हाथ मुबारक मेरे इस प्याले में रखें। अगर हजरत उमर के लिए हाथ नहीं निकला तो सरकार मैं क्यों ना कहूं कि मेरे उमर सा है ही कोई नहीं, तेरा रिफायत है शाह ही कोई नहीं।